بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں آج آپ سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک جو ہے وہ تفسیر میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو سٹارٹ میں دیکھ لیتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کو لا تفسدوا فی الارض، کہ نہ تم فساد کرو زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحنو مصلحون، بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے منافقین کی۔ منافقین میں ہی کفر و نفاق کی بیماری تھی، اور یہ زمین میں کفر و معصیت کے کام بہت زیادہ کرتے تھے، اور کفر و معصیت کے کام، نافرمانی کے کام کرنے سے ہی تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ نہ کرو، تو یہ آگے سے کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ اشاعت و منکرات کی کرتے اور حدود کو بھی پامال کرتے، اور سمجھتے اور دعویٰ یہ کرتے کہ ہم اصلاح اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ تو یہی منافقین کی ایک قسم تھی۔ اللہ بے شک خبردار، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کو آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو انؤمنو تو وہ کہتے کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا انہم خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لائیں، تو وہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ بے وقوف قرار دیتے، اور کہتے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے تو ہم بے وقوف، ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، بے وقوف تو یہ خود تھے جو ایمان کی طرف آتے ہی نہیں تھے۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کو، دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان مال قربان کیا، اور ہر طرح کی قربانی کی دین کی خاطر، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور صحابہ کرام جو تھے وہ دولت ایمان سے بہرہ تھے، یعنی کہ دولت ایمان ان کے اندر بہت زیادہ تھی، اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ ان کو بے وقوف کہہ رہے اور خود کو عقل مند، حالانکہ یہ حقیقت میں یہ خود بے وقوف اور وہ ایمان والے لوگ تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی کہ جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی کہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، یعنی کہ شیاطین یہاں پر ان کو کہا جائے گا جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے، قریش، سرداران قریش اور یہود، جن کی ایما پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ منافقین کے اپنے سرداروں کے بلبوتے پر یہ جو ہے یہ سازشیں کرتے تھے۔ اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، قالو ان معکم تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف، دین کے خلاف ماندانہ سرگرمیوں میں آگے سے آگے بڑھنا اور ان کی مدد کرنی، دین کے دشمنوں کی، یہ وہ کام کرتے تھے۔ قالو وہ کہنے لگے ان معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحنو ہم، مستہزئون ہم مذاق کرنے والے ہیں۔ آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، ویمدہم اور ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، فی طغیانہم کہ وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون بہکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا لمبا ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے کہ جو ان کا دل کرتا ہے کریں، پھر ایک ہی دفعہ رب تعالیٰ ان کو پکڑیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ فما ربحت پس ناکام آئی، تجارتہم ان کی تجارت، یعنی کہ ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، انہوں نے اللہ کے کلام کی بجائے اپنے نفس کو ترجیح دی، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے احکامات ہم سب کے سامنے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم ہدایت کو نہیں خریدتے، ہم اس کو اگنور کیے جاتے ہیں۔ تو یہی تو ہے اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ بس ان کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا، وما کانوا مہتدین اور وہ نہیں ہدایت پانے والے۔ ہدایت وہی پاتا ہے جو قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، ہدایت وہی پاتا ہے جس کا دل واقعی قرآن کے احکامات کو سمجھنے لگتا ہے۔
مثلہم مثال ان کی کمثل الذی استوقد نارا جیسا کہ مثال ایک شخص کی جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت یہاں پہ مثال جو ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو بہت سے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ پھر دوبارہ سے منافق بن گئے، ٹھیک ہے۔ آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، تو بس جو کچھ بھی تھا ارد گرد وہ روشن ہو گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، پھر ان کے ایمان کا نور جلد ہی بجھ گیا۔ وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ ہدایت کے تینوں ذرائع، کان، آنکھ اور دل، ان کو یوٹیلائز نہیں کرتے قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو دیکھنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو سننے میں۔ اگر دیکھیں ہم لوگ بھی، تمام انسان اگر اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، قرآن ہمارے سامنے ہے، ہر طرح کا حل اس کے اندر موجود ہے، ہر طرح کی مشکل کا حل ہے قرآن میں، ہر طرح کی شفا ہے الحمدللہ، اور ہم یہاں سے مدد نہیں لیتے، لوگوں کے سامنے ہم جاتے ہیں، تو پھر ہماری بھی مثال ایسی ہی ہوگی، سمن بکمن اور امیون والی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد، اور یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو۔ یجعلون اصابعہم، اور وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑاکوں سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق، ان قریب بجلی، یخطف، اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، جب، اضاء لہم، جب وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، تو البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری ان تمام چیزوں کو، ان کی بصارت، ہماری آنکھوں کی بصارت، کانوں کی سماعت، یہ سب کچھ اچک لے جائے اگر اللہ چاہے تو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منافقین کو جب بھی کوئی مشکل آ پڑتی نا، تو مشکل کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں اس طرح ڈال لیتے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ حذر الموت کا ورڈ یہاں آتا ہے، موت کے ڈر سے۔ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر اگر آنکھیں بند کر لے تو کبوتر اپنی جان تو نہیں بچا سکتا نا، تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی مثال آتی ہے کہ چاہے یہ کتنا موت سے ڈر جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھیرے میں لینا ہے تو پھر لینا ہے، پھر یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ دیکھیں یہ تمام آیتیں پڑھ کر ہمیں سمجھ یہی آتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ خصوصیات، وہ چیزیں نہ لائے، اور اگر ہیں بھی تو صحیح ہم ان کو نکال باہر کریں، منافقین کی خصوصیات وہ ہمارے اندر نہ ہو۔ ہمیں روزانہ اپنا واقعی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہم منافق تو نہیں، یعنی کہ دنیا کو اور ایمان والوں کو ہم اوپر سے کچھ نظر آئیں اور اندر سے ہم کچھ ہوں، تو یہ سب سے بڑی خاصیت ہے منافق کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایسے لوگوں میں سے نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔